اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. انصاف بک رہا ہے اس دور میں، انصاف بک رہا ہے، سودا ہو رہا ہے انصاف کا. بڑے سے بڑا مجرم الزام ثابت ہونے کے بعد مجرم بنتا ہے، لیکن اس کا جرم سے کہتا ہے کہ اب تو ملزم نہیں مجرم ہے. بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی وہ اس امید پر رہتا ہے کہ جیسے ہی فیس میری لائر کی بڑھے گی لائر مجھے بچا لے گا. ایسے مجرموں سے، ایسے لائروں سے، ایسے ایڈوکیٹ سے اور ایسے فیصلے کرنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا تو چل جائے گی، لیکن ایک عدالت کا وقت ہے. مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، یوم الدین کا مالک، وہاں کی عدالت، وہاں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر کوئی انصاف نہیں ہوگا. وہ انصاف، وہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے. یہاں کے فیصلے پاس ہو کے فائل، وہ فائلیں بند ہو گئی. یہ نہ سمجھو کہ ہمارے فیصلے ختم ہو گئے، بلکہ ایک وقت آئے گا وہ فیصلے وقت پر انشاءاللہ تعالی اللہ کی عدالت میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی فیصلے ضرور کریں گے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ فیصلے بکنے لگیں گے. انصاف، آج کل انصاف کا جنازہ عدالتوں میں ہی نہیں اٹھ رہا ہے، ہر جگہ پر. گھروں میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، دکانوں میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، مسجدوں میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، بھائی بہنوں کے درمیان انصاف نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگ رخصت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس دولت ہے. دولت مند داماد جس کا ترا گھر میں بڑا ہوتا ہے، آٹو چلانے والا اگر کوئی داماد ہو تو اس کے ساتھ عجیب سا سلوک ہوتا ہے. تو ایسے گھروں میں بھی انصاف کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ایک گھر کے اندر دو بہو، دو بچے، دونوں کی شادی ہوئی، دونوں بہو بنے، ایک بڑی بہو ایک چھوٹی بہو. اتفاق سے بڑی بہو غریب، چھوٹی بہو امیر، یا بڑی بہو امیر، چھوٹی بہو غریب. ساس سسروں کا انصاف دیکھو، جو غریب ہوتی ہے اسی کے اوپر گھر کے کام کاج زیادہ ڈالے جاتے ہیں. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اسی پر گھر کا کام کاج زیادہ. امیر بہو جب چاہے تب جا سکتی ہے، جا کا تمہیں جا کاؤ بیٹے، جا کاؤ ماں، بلکہ پوچھی نہیں تو بھی اجازت کی فہرست میں آ جاتی. غریب بہو جانا تھا، یہ کام تمہارا. امیر بہو صبح کو 10 بجے اٹھے تب سورج طلوع ہوتا ہے، غریب بہو 6:30 بجے اٹھے تو پورے محلے میں چرچا ہوتے کیا تربیت کرے گی. یہ بے انصافی نہیں گھروں کے اندر؟ یہ بے انصافی نہیں؟ ایک بات کہتے ہوئے مجھے بہت جھجک بھی ہوتی ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ حضرات ہیں، کبھی کسی کو 2 بیویاں بھی ہوتی ہیں اور 2 بیویوں کے درمیان بھی انصاف کرنا پڑتا ہے. حضرت معاذ بن جبل جن کو 2 بیویاں تھیں، وہ فرماتے ہیں ایک بیوی کے گھر کی باری جب ہوتی تھی مجھے دوسری بیوی کے گھر کے اندر میں وضو تک نہیں کرتا تھا. اتفاق سے دونوں بیویاں ایک ہی وقت میں بیمار ہوئی، دونوں بیویاں ایک ہی دن انتقال ہوئی. میں نے ایک ہی اچھے عالم دین کے پاس جا کر دونوں بیویوں کے جنازے کی نماز پڑھا کر دونوں کی قبریں ایک آدمی سے کھدوائی اور دونوں کے قبروں کی مزدوری ایک جیسی دی، اور دونوں کے لیے میں نے اتنا ہی قرآن پڑھا قبر کے پاس کھڑے ہو کر. اور مجھے صرف ایک بات کی جھجک رہی کہ اس بیوی اور یہ بیوی دونوں کی قبر کے پاس میں
پہلے اس کے پاس کھڑنا تھا کہ اس کے پاس کھڑنا تھا، میں فیصلہ کر نہ سکا۔ آتے آتے مسجد میں دونوں کے لیے رو رو کر دعا کر کے آیا۔ اسی رات دونوں بیویوں کو میں نے جنت میں دیکھا۔ دونوں بیویاں کہنے لگی کہ سردار تمہارا شکریہ، تمہارے انصاف کے صدقے خدا نے ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ فون کر کو پوچھتا گگو حضرت دوسری شادی کر سکتے ہیں کیا؟ ہے کیا طاقت؟ بچوں کے درمیان میں بھی انصاف ہونا، بچے ماں باپ کے درمیان انصاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر دو بیٹا داہی، پہلا بیٹا بڑے ماں باپ کو 500 روپے دیا تو دوسرا بیٹا 500 روپے دینا ضروری نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں چلتا۔ یہاں ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، لیکن ماں باپ بچوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ 5 بیٹیاں ہی 5 بیٹیوں کو بھی ایک نظر سے دیکھنا، 5 بیٹے ہی 5 بیٹوں کو بھی ایک نظر سے دیکھنا ہے۔ انہیں کما کو دیا تو اسے ایک نگاہ، انہیں کما کو نہیں دیا تو اسے ایک نگاہ۔ کما کو دینے والے بیٹے کو مرغی کی ٹنگ، کما کو نہیں دینے والے بچے کو ابالے سونڈے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ماں باپ بھی قیامت کے دن لغوے کی حالت میں اٹھیں گے جن کے بچے ہو اور انصاف نہیں کرتے۔ یکون الحکم ضعفاً، دو صحابہ میں بھی انصاف کا تقاضا ہو۔ 4-5 دوست ہی 4-5 دوستوں کے ساتھ بھی وہی پیار محبت، تمہارے سے بھی ہنس کر بات کرنا، ان سے بھی ہنس کر بات کرنا، ان سے بھی ہنس کر بات کرنا۔ کوئی استاد ہے، اس کے 10 15 20 25 شاگردان ہیں، شاگردوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ کوئی شیخ ہے، اس کے مریدین ہیں تو مریدوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ معمولی ترازو نہیں انصاف کا، بڑا گہرا ترازو ہے انصاف کا۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ قیامت کے قریب انصاف بک جائے گا۔ میرا ارادہ تو تھا کہ 7-8 علامتیں بیان کروں، لیکن ایک ہی علامت پر آج کی تاخیرات مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خدا ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ آئندہ کی تاخیراتوں میں اور بھی اہم باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد سے لے کر جن کی زندگیوں میں انصاف نہیں، وہ توبہ اللہ کرے، معافی چاہے اور انصاف کرے، اور معافی مانگنے ہی سے مسئلے حل نہ نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کو اگر حقوق العباد میں کمی پیشی ہوئی ہے تو ان کو اپنا حق ادا کر کے معافی مانگنا پڑے گا۔ کوئی بھائی بہن کی پراپرٹی دبا لیا، کوئی بہن بھائی کی پراپرٹی دبا لیتی ہے تو پھر معافی مانگنے سے دبائی ہوئی پراپرٹی معاف نہیں ہوتی، وہ ادا کر کے معاف کرنا، معافی مانگنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔